چائنا نے ایران کو اکیلا چھوڑ دیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک واحد سفارتی قدم پوری دنیا کے طاقت کے نقشے کو بدل دے؟ سوچیں اگر چائنا جیسا بڑا معاشی کھلاڑی اپنی روایتی موقف میں تبدیلی لائے، اگر ایران پر عالمی دباؤ مزید بڑھ جائے اور اگر امریکہ اس صورتحال کو اپنے فائدے میں ڈالنے کی کوشش کرے تو پھر عالمی سیاست کس ڈائریکشن جائے گی؟ کہانی کیا ہے؟ اینڈ تک دیکھیے گا۔ ناظرین، اس وقت بین الاقوامی تعلقات کے پس منظر میں ایک نہایت پیچیدہ اور خاموش مقابلہ جاری ہے۔ ایران وہ ملک ہے جو کئی سالوں سے امریکی پابندیوں اور معاشی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، اور اسی دوران چائنا کو ایران کا اہم اقتصادی پارٹنر سمجھا جاتا جا رہا ہے، خاص طور پر اس وقت جب امریکہ نے ایران پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی تھی۔ چائنا نے توانائی، تجارت اور مختلف سرمایہ کاری کے ذریعے ایران کی معیشت کو کسی حد تک سپورٹ کیا، لیکن اب منظرنامہ یہ بدلنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اگر چائنا واقعی ایران سے اپنی ایفیلیشن کم کرتا ہے تو اس کے اثرات صرف معاشی نہیں رہیں گے بلکہ ایک بہت بڑا سفارتی جھٹکا ہوگا، اور اس سے ایران کی عالمی تنہائی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کی معیشت پر دباؤ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور ماہرین کے مطابق یہ ایک انتہائی نازک مرحلہ ہو سکتا ہے جس کے اثرات پورے خطے پہ پڑ سکتے ہیں۔ The question is that کیا چائنا واقعی اس حد تک جا سکتا ہے؟ کیونکہ چائنا کی خارجہ پالیسی ہمیشہ محتاط توازن پر مبنی رہی ہے۔ وہ کسی ایک طاقت یا بلاک کے ساتھ مکمل طور پر جوڑنے کی بجائے اپنی خود مختار پوزیشن برقرار رکھتا ہے، اور اس کی بنیادی ترجیح ہمیشہ اقتصادی سٹیبلٹی اور عالمی تجارت میں اپنے مفادات کا تحفظ رہی ہے۔ اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ مکمل طور پر ایران سے دور ہو جائے گا، اور اسی دوران ایک اور ایلیمنٹ بھی سامنے آتا ہے کہ وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارتی اسٹریٹجی۔ اس کے دورہ بیجنگ کے دوران یہ پیغام سامنے آیا کہ اگر چائنا ایران سے فاصلے بڑھاتا ہے تو اسے امریکہ کے ساتھ بہتر تجارتی مواقع، سستا توانائی وسائل اور کم سیاسی دباؤ حاصل ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا کوئی ایگریمنٹ آگے بڑھتا ہے تو اسے ایک بہت بڑی سفارتی پیش رفت قرار دیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایران صرف توانائی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک اہم جغرافیائی اور اسٹریٹجک سینٹر بھی ہے۔ اس کی پوزیشن چائنا کا جو ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے لیے بھی اسے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے چائنا کے لیے ایران سے مکمل فاصلہ اختیار کرنا عملی طور پر تو ممکن نہیں ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ چائنا ایک درمیانی رستہ اختیار کرے گا۔ وہ ایک طرف امریکہ کے ساتھ تعلقات کو متوازن رکھنے کی کوشش کرے گا اور دوسری طرف ایران کے ساتھ مکمل رابطے بھی ختم نہیں کرے گا۔ اس طرح وہ اپنے معاشی اور سیاسی مفادات دونوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس تمام صورتحال کا سب سے زیادہ دباؤ کس پر آئے گا؟ واضح طور پر ایران پر آئے گا۔ اگر چائنا اپنی حمایت کم کرتا ہے تو ایران کے لیے معاشی آلٹرنیٹو محدود ہو سکتے ہیں، اور اس دوران امریکہ اس خلا کو مزید دباؤ بڑھانے کے لیے لازمی بات ہے اپنا انیشیٹو لے گا، جس سے مشرق وسطی میں طاقت کا توازن بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ کچھ علاقائی ممالک بھی اپنی پوزیشن تبدیل کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور سب سے اہم سوال پھر یہی رہ جاتا ہے، کیا یہ واقعی کسی بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہے یا صرف سفارتی دباؤ بڑھانے کی ایک اسٹریٹجی ہے؟ کیا چائنا نے حقیقت میں کوئی نیا رستہ اپنایا ہے یا یہ سب وقتی سیاسی اشارے ہیں؟ اس کا حتمی جواب ابھی سامنے نہیں آیا، لیکن ایک بات واضح ہے، چائنا، ایران اور امریکہ کے درمیان یہ تعلقات آنے والے دنوں میں عالمی سیاست کو نئی شکل ضرور دے سکتے ہیں۔ آج جو بھی قیاس آرائیاں ہیں کل وہ حقیقت بن کر عالمی نقشہ بن سکتی ہیں۔ آخرکار یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ عالمی سیاست میں مستقل دوستیاں کبھی نہیں ہوتے بلکہ مستقل مفادات ہوتے ہیں، اور یہی مفادات دنیا کے فیصلوں کو آگے بڑھاتے ہیں، کبھی قریب لا کر اور کبھی دور لا کر۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔